آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی اگر پرکھیں تو ان تمام پیرامیٹرز کے اوپر بطور آئیڈیلزم کے، بطور آئیڈیل شخصیت بننے کے، وہ شخصیت کے جن کی اتباع کی جائے، جن کی پیروی کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، وہ صرف آقا علیہ الصلاۃ تسلیمات کی ہستی مبارکہ ہیں۔ پہلے بیانات میں سب سے پہلا جو معیار تھا تاریخیت، کہ کسی بھی شخصیت کو آئیڈیل بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ہستی کے جو حالات زندگی ہیں وہ ہم تک معتبر ذرائع سے پہنچے ہوں، اور اس شخصیت کے حالات زندگی کو معتبر ذرائع سے محفوظ بھی کیا گیا ہو۔ اور اگر ایک شخصیت ہم تک صحیح ماخذ کے ذریعے سے پہنچی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں؟ تو آئیڈیل بنانے کے لیے کسی بھی شخصیت کو یہ ضروری ہے کہ وہ تاریخیت کے معیار پورا اترتی ہو۔ اسی طرح سے عالمگیریت، جامعیت، کہ وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو عالمگیر ہستی رکھتی ہو، تمام انسانیت کے لیے وہ رہنما بننے کے لائق ہو، اور تمام انسان اس کو اپنا رہنما بنا سکتے ہوں۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے گزرے تو کسی بھی نبی نے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آتے رہے، اپنی اپنی بستیوں کے لیے آتے رہے۔ صرف نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات واحد ہستی مبارکہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کی رسالت جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، عالمگیر ہے۔ اسی طرح سے ہم باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب ہمارے آنکھوں کا تاج ہیں، ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تسلیم نہ کرے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ ادب اور احترام نہ دے۔ لیکن تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جو مقام عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جامعیت عطا فرمائی ہے۔ تو جامعیت کیا تھی، اس کے اوپر پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس جامعیت کے حوالے سے ہماری جو اگلی سیریز آ رہی ہے اس میں ہم ان پہلوؤں کو کچھ گفتگو کریں گے کہ جامعیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی فراہم کر رہی ہو۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت محدود حصہ تورات میں ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو زندگی کا بہت محدود حصہ اور بہت محدود طبقوں کے لیے رہنمائی ملتی ہے، مگر آقا علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے زندگی کے ہر گوشے کے لیے آپ علیہ السلام نے بہترین رہنمائی فراہم کی اور بہترین گائیڈنس عطا فرمائی۔ چنانچہ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تحقیق تمہارے لیے آقا علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آج ہم اس سیریز کے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ تسلیمات کا مختلف حیثیتوں سے آپ علیہ السلام کی رہنمائی کو دیکھیں گے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کس طرح سے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ اور دیکھیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شخصیت کے جو پیرامیٹرز ہیں ان میں سے ایک عملیت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات مبارکہ ہیں وہ محض تھیوری نہیں ہے، وہ محض تھیوریٹیکل نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے بنفس نفیس اس پہ خود عمل کر کے دکھایا۔